وادی کشمیر کا زیادہ تر روزگار سیاحت اور دستکاری صنعت پر منحصر ہے، اور ان دستکاریوں میں نمدہ سازی، قالین بافی، شال بافی، پیپر ماشی اور لکڑی کی کندہ کاری قابل ذکر ہے۔ ان پیشوں سے یہاں کی اکثریت وابستہ رہی ہے اور اپنا روزگار کماتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ اپنے اہل خانے کو بھی ان کاموں کے گن سکھانے میں فخر محسوس کر رہے تھے، اور یہ پیشے ہم تک نسل در نسل پہنچے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ یہ دستکاریاں ہمیں اپنے آبا و اجداد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پیشوں کی وجہ سے کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ان کاموں میں یہاں کے لوگ پیشہ وارانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ مگر نئی صنعتی ٹیکنالوجی سے ان کاموں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیونکہ مشینوں کے ذریعے نیا مال تیار کر کے ان سے وابستہ پیشہ ور افراد کے پیٹ پر چھرا گھونپا گیا ہے۔ لوگ انہی سے بنائے گئے مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں، مگر آج بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مشینوں سے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان مصنوعات میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے جتنی خوبصورتی ہاتھوں سے بنے مصنوعات میں ہوتی ہے۔ انہی دستکاریوں میں صدیوں پرانی اور جاذب نظر پیپر ماشی دستکاری کا لگ بھگ آج نام ہی نہیں ہے، اور یہ دستکاری اب دم توڑ رہی ہے۔ پیپر ماشی ایک ایسا وسیلہ روزگار تھا کہ خاندان میں رہ رہے سبھی چھوٹے مرد و عورتیں اس کام سے واقف ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر اپنا روزگار کماتے تھے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ سرکار کی عدم توجہی اور لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے پیپر ماشی صنعت نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، اور اس صنعت سے وابستہ پیشہ ور لوگ اب قسم پرسی کی زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ نہ ہی ان کو خام مال دستیاب ہو رہا ہے اور نہ ہی سرکار کی طرف سے ان کی باز آبادکاری کے لیے مالی مدد مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ، خاص کر نوجوان طبقہ، اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ پیپر ماشی صنعت کو خیرباد کرنے والے ایک فنکار نے کہا کہ آج کل نہ ہی مٹیریل ملتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے سرکار نے کوئی اسکیم رکھی ہے۔ میں نے یہ 82 سے سٹارٹ کیا، 82 سے لگ بھگ مجھے 35-37 سال ہو گئے کرتے کرتے یہ کام۔ میں نے یہ اپنے بھائی سے سیکھا ہے، وہ پہلے سیکھتا تھا وہاں زڑی بل میں، اس نے سیکھا، پھر میں نے اس سے سیکھا۔ تو مغل آرٹ کہتے ہیں، مغل ڈیزائن ایمبوسڈ ہوتا ہے یہ ایمبوسڈ۔ اس کو پہلے ہم ایمبوسڈ کرتے ہیں، اینٹ کو پیستے ہیں، اس کو پھر ہم پیسٹ بناتے ہیں، مطلب اس میں الگ الگ لکوڈ لگتے ہیں، اور پھر اسی کو ہم مطلب یہ ابارتے ہیں۔ پہلے ہم ڈیزائن اس پر ہم ڈیزائن ڈالتے ہیں، ڈیزائن جو ہمیں ڈیزائن ادھر سے آرڈر ہوتا ہے ڈیزائن اس کا، اسی کے حساب سے ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، پھر ڈیزائن ڈالتے ہیں، ڈیزائن کے بعد ہم اس کو مطلب ابارتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں یہ مطلب ہر گھر میں ہو یہ کام، جو کشمیر میں بے روزگاری ہے، یہ اگر اس میں دلچسپی دیں گے یہ ختم ہو جائے گی بے روزگاری۔ جو بھی کشمیری مطلب آرٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہ انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے اس کو، یہ کشمیر کا فن جو ہے ختم ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ گیا۔ اس میں اصلی پرابلم جو ہے، مین پرابلم اس میں ہے، وہ تو بینک والے کرتے ہیں۔ مطلب میں اگر چاہوں گا مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے، میں خود اپنا مال بناؤں، مطلب جس میں زیادہ پیسہ میں کما سکوں۔ مطلب میں لون چاہتا ہوں گورنمنٹ سے، مجھے ملتی ہے ادھر سے اسکیمیں، PMG اسکیم یا پرائم منسٹر یا اور کوئی اسکیم ہوگی مجھے ملتی ہے۔ بعد میں جب میں بینک پر جاتا ہوں، بینک والے مجھے کہتے ہیں گارنٹر لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ۔ جب ایک جگہ سے میں مطلب لون لیتا ہوں، مطلب 2 لاکھ کا، 2 لاکھ میں کیا مجھے بنے گا، 2 لاکھ کا لاتا ہوں، پھر مجھے اگر میں دوسری کوئی اسکیم لاتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک لون لیا ہے، دوسرا لون نہیں دے سکتے ہم، اپنا مال بنائے۔ جو اس میں بیچ والے مطلب جو میرے سے مال خریدتے، پھر وہ دوسرے کو خریدتے، پھر وہ تیسرے کو خریدتے۔ جب وہ دکاندار کے پاس مال پہنچتا ہے، وہ تو پہلے اس میں
आदमी होते हैं, जो 5 बंदे होते हैं जो मतलब इसका बीज का निकालते हैं। लेकिन जो अगर मैं डायरेक्ट चाहता तो वो सारा मेरे पास आता। जब माल तैयार होता है तो खरीदार नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि ऐसे ही हालात इस सनत से वाबस्ता बाकी हुनरमंदों के होंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि सरकार इस तरफ अपना तवज्जो मबजूल करे और नए सिरे से इन लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जिनसे इन बेचारों को एक तरफ खाम माल मुहैया हो सके और दूसरी तरफ खरीदारी के लिए राहें हमवार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, तबसरा पॉइंट।